ہماری زندگی میں کئی طرح کے خوف ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ ایک تاجر نے ایک نایاب اور بے حد قیمتی ہیرا خریدا۔ گھر آ کر دیکھا تو درمیان میں ایک باریک سی لکیر تھی۔ لکیر ایسی جیسے کسی نے دل کے بیچ بیچ خراش ڈال دی ہو۔ اگر وہ لکیر نہ ہوتی تو شاید وہ پتھر اپنی مثال آپ ہوتا۔ وہ اسے جوریوں کے پاس لے گیا۔ ہر جوری نے اس کی تعریف کی، قیمت بتائی۔ اس نے ایک بزرگ ضعیف جوری سے کہا کہ اس لکیر کا کیا حال ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ بے حد قیمتی ہیرا ہے، لیکن اگر اس لکیر سے اس کو توڑ دیا جائے تو پھر یہ دو بیش قیمت بغیر لکیر ہیرے بن سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں۔ اس جوری نے ہیرے کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں اس کی قیمت دیکھ کر یہ رسک نہیں لے سکتا، آپ کسی اور سے کروا لیں۔ وہ دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا۔ ہر ایک جوری اس ہیرے کی بے حد تعریف کرتا، لیکن اسے دو حصوں میں تقسیم کرنے کی حامی نہ بھرتا، کیونکہ یہ ضروری تھا کہ جہاں پر لکیر یا دراڑ موجود تھی لازماً وہاں ہی سے ٹوٹے، تب ہی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو سکتا تھا، ایسے دو حصے جن پر لکیر نہ ہو۔ حتیٰ کہ کوئی بھی جوری اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنے پر تیار نہیں تھا۔ ایک دن وہ اپنے گاؤں گیا۔ اس جوری کو وہ ذاتی طور پر جانتا تھا اور اس سے بہت سا کام وہ کروا چکا تھا۔ اس نے اس نا امیدی کی سی کیفیت میں اس جوری کو وہ ہیرا دکھایا۔ اس جوری نے بھی بہت تعریف کی اور یہ بھی کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ تاجر تنگ آ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر اس کا کوئی نقصان بھی ہو جائے تو وہ میرے ذمہ آئے گا، آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں۔ جوری نے کہا کہ ایک اسٹامپ پیپر لاؤ اور اپنے ساتھ دو گواہ لاؤ جو مجھے لکھ کے دیں کہ نقصان کی صورت میں مجھ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ تاجر نے اس کی دونوں ڈیمانڈ پوری کر دی۔ جوری نے کہا کہ اب میں قانونی طور پر محفوظ ہوں، لیکن میں کہتا ہوں آپ پھر ایک دفعہ سوچ لیں۔ تاجر نے کہا میں نے بہت سوچ لیا ہے، اب اس کو دو حصوں میں تقسیم کرو۔ اس نے دکان کے اندر پیچھے کام کرتے ہوئے اپنے ایک شاگرد کو آواز دی۔ جوری نے کہا تھوڑا لے کر آؤ، اس ہیرے کو دو حصوں میں تقسیم کر دو۔ اس شاگرد نے بلا تاخیر ایک زوردار ضرب لگائی اور ہیرے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہیرا عین اسی جگہ سے ٹوٹا جہاں پر اس میں لکیر موجود تھی۔ اب ان دو ٹکڑوں میں سے لکیر ختم ہو چکی تھی اور اس ہیرے کی قیمت 2 گنا ہو چکی تھی۔ تاجر بڑا خوش ہوا۔ اس نے جوری سے پوچھا کہ اس کام میں اس نوجوان کا کتنا تجربہ ہے؟ تو جوری نے بتایا کہ یہ کل آیا تھا میرے پاس۔ تاجر نے حیران ہو کر جوری سے پوچھا، آپ نے اتنا بڑا رسک کیسے لے لیا؟ آپ نے ایک انجان شخص سے یہ کام کروایا؟ تو اس پر جوری مسکرایا اور کہا کہ کوئی جاننے والا یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا یہ کتنا قیمتی ہے، اگر ہوتا تو اس کے ہاتھ کانپ جاتے۔ ہم اکثر کسی بھی کام کو کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں سب کچھ معلوم ہوتا ہے، ہم خطرات جانتے ہیں، ہم ناکامی کے امکانات جانتے ہیں، لوگوں کی رائے جانتے ہیں۔ یہی آگاہی ہمارے ہاتھ باندھ دیتی ہے۔ ڈر سانپ سے نہیں ہوتا، ڈر اس کے زہر سے ہوتا ہے۔ کم علمی جرأت دیتی ہے اور زیادہ علم ہچکچاہٹ۔ لیکن یہاں ایک باریک نکتہ ہے کہ ہر جگہ نادانی فائدہ نہیں دیتی۔ جہاں جان کا خطرہ ہو وہاں علم ایک نعمت ہے۔ جہاں صرف عزت، رائے یا ناکامی کا خوف ہو وہاں ضرورت جرأت کی ہوتی ہے، معلومات کی نہیں۔ زندگی کے بہت سے ہیرے ہماری جھجک کی وجہ سے لکیر سمیت پڑے رہ جاتے ہیں۔ ہم اس کامل ضرب سے ڈرتے ہیں جو اس کی قیمت 2 گنا بنا سکتی ہے۔ کبھی کبھی کامیابی تجربے سے نہیں، فیصلے سے آتی ہے، مہارت سے نہیں، بے خوفی سے آتی ہے، اور کبھی کبھی مسئلہ ہیرا نہیں ہوتا، ہمارا کانپتا ہوا ہاتھ ہوتا ہے۔ سوچئے آپ کی زندگی کا وہ کون سا ہیرا ہے جس پر ایک لکیر ہے، اور آپ کس چیز کے خوف میں ہتھوڑا اٹھانے سے گریزاں ہیں۔ یاد رکھیں، بے جا خوف انسان کو زندہ رہنے دیتا ہے، مگر بے خوف فیصلہ انسان کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ اس دنیا میں جینے کے لیے علم، حکمت اور جرأت، ان تینوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔